حضور سراج ملت علیہ رحمت و رضوان، حضور تاج الشریعہ، حضور مفتی اعظم اور وہ علماء حق جنہوں نے زندگی اپنی احقاق حق ابطال باطل میں گزاری، دین کی صحیح ترجمانی کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حق پر مرنے اور حق پر جینے کے لیے پیدا فرمایا تھا، نہ صرف شہر ممبئی بلکہ پوری جہان سنیت میں حضور سراج ملت کا آج بھی کئی تذکرہ ہوتا ہے تو ہر خاص و عام اپنا ہو یا اپنے دل میں ان کے تعلق سے تھوڑی سی بھی کچی رکھتا ہو، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ سراج ملت ایک مرد مجاہد اور بے باک شخصیت کا نام ہے۔ ہم نے دیکھا خاص کر اس شہر ممبئی میں جہاں جہاں بھی مسلک اہل سنت و جماعت، جسے اس زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی لوگوں نے، وہاں انجام کی پرواہ کیے بغیر آپ نکل پڑے اور حضور مفتی اعظم کے فیضان سے جب لوٹے تو کامیاب و کامران ہو کر ہی لوٹے۔ آپ نے کونے کونے میں، ملک کے کونے کونے میں مذہب حق یعنی مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی فرمائی۔ کہیں بھی جلسے میں جاتے اکثر لوگوں کا جانے کا انداز یہ ہوتا ہے، جو پیشہ ور مقررین ہوتے ہیں یا پیشہ ور ناز خواہ حضرات ہوتے ہیں، ان لوگوں کا یہ ایک طریقہ رہا کہ وہ جہاں جاتے ہیں تو کوشش یہی رہتی ہے کہ ایسا اثر چھوڑ کے آئے کہ سال آئندہ پھر بلایا جائے، لیکن حضور سراج ملت علیہ رحمت و رضوان جہاں جاتے وہاں پر ان جلسے والوں کے مزاج کے تعلق سے بیان نہیں فرماتے، بلکہ اپنا جو مزاج رضویت تھا اسی مزاج کے مطابق آپ بیان فرما کے واپس آتے۔ لوگ ساتھ میں رہنے والے خادم نے پوچھا تھا ایک مرتبہ واپسی پر ٹرین میں کہ حضور آپ بیان ایسا آپ نے فرما دیا کہ اب نیکسٹ ٹائم وہ لوگ بلائیں گے نہیں، ایسا انداز لگتا ہے۔ ہمارے یوسف بھائی بیٹھے ہیں، اکثر انہوں نے بھی حضرت کے ساتھ میں کرناٹک کے سفر میں خوب دورہ کیا، ساتھ میں خدمت فرمائی۔ ساتھ میں ایک اور ہمارے محب تھے پیر بھائی، انہوں نے مجھ سوال کیا تھا تو حضرت سراج ملت نے فرمایا تھا کہ میں جو جلسے میں جاتا ہوں تو وہاں جانے کے بعد اسٹیج پہ بیٹھنے کے بعد یہ میری نیت نہیں رہتی ہے کہ یہ مجھے ہر سال بلائیں یا آئندہ سال پھر بلائیں، میں تو وہاں جاتا ہوں تو اسی نیت سے جاتا ہوں کہ آج آ گیا ہوں آئندہ نہیں بلائیں گے، یعنی اپنا مزاج وہ بیان کر کے واپس آنا ہے۔ ایک مرتبہ جھارکھنڈ کے پروگرام میں تشریف لے گئے، وہاں پر اب جہاں حضور سراج ملت کا نام آتا تھا تو کچھ پاکستانی جو تحریکیں ہمارے ہندوستان میں سرگرم ہیں تو وہ اگر وہ پوسٹر دیکھ لیتی کہ سراج ملت کا نام ہے تو وہ نہ جانے اس انداز میں لوگ مخالفت کرتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مخالفت ہو کیوں رہی ہے۔ تو حضور سراج ملت علیہ رحمت و رضوان وہاں پہنچے، مقرر خصوصی کے ایسے صوفی کلیم حنفی صاحب تھے، انہوں نے مجھ کو بتایا کہ حضور سراج ملت جب پہنچے قیام گاہ میں تھے تو شاید ان لوگوں کو معلوم پڑا، نوجوانوں کو یا ان لوگوں کو ان پاکستانی تحریک والوں نے بتایا کہ بھائی یہ آئیں گے تو تم لوگ کا رد ہم لوگ کا رد کریں گے اور اب رد ہوگا تو پھر یہاں ہنگامہ ہوگا۔ تو اب نوجوان گھبرائے، سارے نوجوان کم سے کم کافی تعداد میں جو انتظامیہ کے رضاکاران تھے وہ سب آئے مغرب بعد یا عصر بعد اور گزارش کرنے کے لیے۔ کیا گزارش ہے؟ حضور بولے گزارش ہے۔ کیا گزارش ہے؟ میں حضور آج آپ کا بیان ہوگا ماشاءاللہ تو ذرا عرض یہ کرنا تھا کہ وہ پاکستانی تحریک اتاریوں کا آپ کو رد نہیں کرنا ہے ورنہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے یا معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے مجھ کو رد کرنے سے منع کر دیا ہے اور میرا اصول ہے کہ جو مجھے جس چیز سے منع کرتا ہے تو وہ کرنا میں اپنے اوپر فرض کر لیتا ہوں۔ اب آپ نے اگر مجھ کو یہاں کے حالات بتاتے تو میں اسی حالات کے حساب سے بیان کرتا ہوں، کہاں کیا بیان کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، مفتی اعظم کے فیضان سے اپنی اتنی سمجھ دی ہے، لیکن آپ نے مجھ کو منع کیا ہے کہ ان کا رد نہیں کرنا تو اب مجھ پر فرض ہو گیا کہ ان کا رد کروں گا۔ اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں، ایک تو یہ کہ مجھ کو جلسے میں لے کر نہ جائیں، میں واپس ہو جاتا ہوں،
پہلی بات. دوسرا مسئلہ, دوسرا آپشن یہ کہ میں جاؤں گا تو صرف دعا کروں گا سلام کے بعد, میں بیان نہیں کروں گا, اور اگر بیان کیا تو جو آپ نے منع کیا ہے میں وہی بولوں گا. خیر وہ بچے اور ٹینشن میں آ گئے. اب وہ لوگ گئے, نہ جانے کیا میٹنگ کیے, مغرب بعد یا عشاء سے قبل وہ لوگ قیام گاہ میں آ کر انہوں نے کہا حضرت آپ کو جیسا جو بولنا ہے بولیے, ہم لوگ فل تیاری میں. حضرت نے فرمایا تیاری میں سنی ہمیشہ رہے, ہم فساد کرنے آتے ہی نہیں, نہ فساد کرتے ہیں. ہاں جو کرے گا اس کو روکنے کی صلاحیت تو رکھتے, قانون بھی رکھنا چاہیے. تو جب انہوں نے کہا حضور سراج ملت کا 1.5 سے 2 گھنٹے کا خطاب ہوا, وہ سارے تحریک والے جلسے میں موجود تھے. صوفی کلیم صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ تھے, لیکن 1.5 گھنٹہ بیان کیا, انہی کا رد کیا, لیکن مجال تھی کہ ایک آدمی آ کر کچھ بولتا. تو وہ انداز تھا, بھلے دوبارہ لوگوں نے بلایا نہیں حضرت کو, لیکن ایک ہی مرتبہ میں جا کر الحمدللہ حق بیانی کا وہ فریضہ انجام دے دیا کہ وہاں پر ان لوگوں پر وہاں کے سنیوں نے پابندی لگا دی. ایسے ہی کرناٹک کے ایک علاقے میں غیر مقلدین نے نجدیوں کے ریال پر ایک مسجد تعمیر کی. اب وہاں کے نوجوانوں کو کیا معلوم حضور سراج ملت کس ذات کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا بیان کرتے, بلا لیا. اب حضور سراج ملت وہاں پہنچے. پہنچنے کے بعد آدمی جب بھی کہیں نئی جگہ پہنچتا ہے تو وہاں کے حالات کو دیکھتا ہے, پڑھتا ہے اور پھر پوچھتا بھی ہے. اور حضرت کی یہ عادت تھی کہ وہاں کے علماء سے, وہاں کے مقامی ائمہ کرام سے وہاں کے حالات معلوم کرتے. حالات معلوم کرنے کے بعد پھر اپنے انداز میں بیان فرماتے. اب وہاں پر جو ہے حضرت نے دیکھا کہ مسجد بنی ہوئی, مسجد شاندار مسجد ہے, اور وہاں پر نماز پڑھنے والے سب دیوبندی لوگ نظر آ رہے ہیں, غیر مقلدی نظر آ رہے ہیں, اور وہی پروگرام بھی ہے, اسی مسجد میں پروگرام ہے. یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. خیر معلوم کرنے کے بعد حضرت نے بیان فرمایا. اب بیان بھی ایسا زوردار فرمایا حضرت نے کہ, اور بیان بھی کرتے ہم لوگ 1 گھنٹہ ہماری لمٹ ہے, بہت ہوا 1.5 گھنٹہ. اب وہ حضرت بیان فرماتے 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 3 گھنٹہ, 2.5 گھنٹہ بیان فرماتے. اور مجمع بھی ایسا ہوتا کہ وہ شروع سے آخر تک بغور بیان سنتا, اس لیے کہ ان لوگ کی آواز یہاں سے نہیں دل سے نکلتی تھی, تو سامنے والوں پر اثر کرتی تھی. حضور سراج ملت نے بیان فرمایا, آپس آیا, سنیوں میں ایسا انقلاب آیا کہ دوسرے دن ہوا ہنگامہ, اور ہنگامہ کے بعد وہاں پر جو دیوبندی امام تھا اس کو ہٹا کر سنیوں نے اپنا سنی امام کھڑا کر دیا. اب وہ معاملہ بڑا, پولیس تک معاملہ گیا, FIR تک ہوئی. 15 بچے سنیوں پر FIR, 15 دیوبندیوں پر FIR. اب وہ دیوبندی نے بولا نہیں, جھگڑا جو ہوا ہے نا, وہ جو مولانا آئے تھے بمبئی کے سائے, ان کے بیان پہ ہوا. تو باقی اب جب ان پر ہوا تو سنی بچوں نے کہا کہ بھائی ان کا کچھ نہیں ہے, ہم نے جو کیا ہم نے کیا ہوگا, انہوں نے کیا کیا, وہ تو آگے بیان کر چلے گئے. دیوبندیوں کا یہ تھا نہیں, وہ صاحب آئے تھے, انہوں نے بیان کیے, ہم کو گالیاں انہوں نے دیے, اس لیے بچے بڑھ گئے. کہا ٹھیک ہے بیان سنو. 1.5 گھنٹے کا بیان پورا سنا گیا, تھانے میں یا کورٹ میں پورا بیان سنا گیا. کہیں بھی حضور سراج ملت نے 2 گھنٹے کے بیان میں, 1.5 گھنٹے کے بیان میں نہ لفظ وہابی کہا, نہ لفظ دیوبندی کہا, نہ لفظ غیر مقلد کہا, کچھ نہیں. لیکن اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی ایسی وضاحت فرما دی کہ سنی جو بیٹھے تھے ان کی آنکھیں کھل گئی, حق سمجھ میں آ گیا, اور باطل کے چہرے ان کی نگاہوں کے سامنے آ گئے. اور جو ان کی مسجد, ان کا علاقہ تھا, جو دیوبندی وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس کو ہٹا کر انہوں نے سنی امام کو کھڑا کر. تو الحمدللہ جہاں بھی آپ تشریف لے گئے وہاں پر آپ نے علم بلند فرمایا, تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچم بلند کیا, اور اسی دین کی پہچان اس دور